محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دنوں میں دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ امریکہ جو معمولی بہانے پر ملکوں کو رونق ڈالتا ہے، وہ ایران کے معاملے میں صرف بیانات تک محدود رہا۔ سوال یہ نہیں کہ امریکہ ایران سے ناراض کیوں ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اتنا ناراض ہونے کے باوجود امریکہ نے حملہ کیوں نہیں کیا۔ امریکی بیانیہ سیدھا ہے: ایران خطرہ ہے، ایران میزائل بنا رہا ہے، ایران اسرائیل کے لیے خطرہ، ایران پورے مشرق وسطی کا توازن بگاڑ رہا ہے۔ یہ وہی الزامات ہیں جو عراق، لیبیا اور افغانستان پر بھی لگے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ ان ملکوں کے پاس جواب دینے کی طاقت نہیں تھی جو کہ ایران کے پاس ہے۔ حالیہ دنوں میں ایرانی ذرائع، غیر مغربی میڈیا اور کچھ دفاعی رپورٹس میں ایک غیر معمولی بات سامنے ہے۔ ایسے میزائل ٹیسٹ کی خبریں جن کی ممکنہ رینج تقریباً 10,000 کلومیٹر تک بتائی جا رہی۔ اب ذرا گہرائی سے سوچیے، 10,000 کلومیٹر کا مطلب کیا ہے؟ یہ رینج صرف اسرائیل تک نہیں، صرف یورپ نہیں، بلکہ امریکی سرزمین کو چھوتا ہے۔ یعنی اب ایران میں بیٹھ کر واشنگٹن کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یعنی اب ایرانی حملے سے وائٹ ہاؤس بھی غیر محفوظ ہے۔ سوال یہ نہیں یہ دعویٰ مکمل طور پر درست ہے یا نہیں، سوال یہ کہ کیا امریکہ یہ رسک لینے کو تیار تھا؟ امریکہ بار بار کہتا ہے ہمارا ڈیفنس سسٹم ناقابل تسخیر ہے، ہمارے ڈیفنس سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، لیکن خود امریکی ملٹری ڈاکیومنٹس مانتے ہیں کوئی بھی ڈیفنس سسٹم میس میزائل اٹیک، یعنی اگر ایک ساتھ 10، 20، 50 میزائل داغے جائیں تو کوئی بھی شیڈ سیچوریٹ ہو جاتی ہے۔ تو سوال بنتا ہے کہ امریکہ اپنے ہی دارالحکومت پر امتحان لینا چاہتا تھا؟ کیونکہ یہ جنگ صرف ایران پر حملہ نہیں تھی، یہ جنگ جواب میں ملنے والے حملے کا حساب بھی مانگ رہی تھی۔ امریکہ جانتا ہے ایران اکیلا نہیں، یمن، لبنان، عراق، شام، یہ سب صرف نام نہیں، یہ اسٹریٹجک فرنٹس ہیں۔ ایک بٹن دبے گا اور پورا مشرق وسطی آگ بن سکتا ہے۔ اسی دوران امریکہ کے اندر احتجاج شروع ہوتا ہے، میڈیا کہتا ہے یہ عوامی غصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ غصہ بالکل اسی وقت کیوں بڑھتا ہے جب بیرونی دباؤ پڑتا ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایران کو اندر سے کمزور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا یہ وہی ماڈل نہیں جو پہلے عراق، شام اور لیبیا میں آزمایا گیا؟ کچھ عرب ممالک ظاہری طور پر خاموش ہیں، لیکن پردے کے پیچھے ساری بساط بچھائی جا چکی ہے۔ کچھ کو ایران سے ڈر ہے، کچھ کو امریکہ سے فائدہ۔ سوال یہ ہے کیا مشرق وسطی ایک بار پھر کسی بڑی طاقت کی جنگ کا میدان بننے جا رہا ہے؟ اور اب آتے ہیں اس کہانی کے سب سے خاموش کردار پر، اسرائیل۔ اسرائیل نے جنگ کا شور نہیں مچایا، لیکن ہر جگہ اشارے ضرور دیے۔ اسرائیل چاہتا ہے امریکہ لڑے، ایران ٹوٹے اور اسرائیل محفوظ رہے۔ سوال یہ ہے کیا اس بار امریکہ نے اسرائیلی دباؤ ماننے سے انکار کر دیا؟ ناظرین، یہ جنگ ٹلی نہیں، صرف مؤخر ہوئی ہے۔ یہ میزائلوں کی جنگ نہیں، یہ حساب اور طاقت کے توازن کی جنگ ہے۔ امریکہ پہلی بار ایسے ملک کے سامنے کھڑا ہے جو جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہمت بھی رکھتا ہے۔
اور ایران پہلی بار اتنا پر اعتماد نظر آ رہا ہے کہ وہ خاموش رہ کر بھی خوف پیدا کر رہا ہے۔ تو سوال آخر میں یہی ہے کہ یہ خاموشی امن ہے یا وہ وقفہ جس کے بعد تاریخ بدلتی ہے؟ میں ہوں فیض اعظمی، اور تھے یہ وہ سوال جو پوچھے بغیر خبر مکمل نہیں ہوتی۔ آپ اس خبر سے اور ان سوالات سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔